السلام علیکم حضرات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو چیزیں بتائی ہیں اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ دین پورا بھول چکے ہوں گے، قرآن ان کے بیچ میں نہیں ہوگا، تب امام مہدی آئیں گے۔ دعا تو ہم یہ کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کا زمانہ عطا فرمائے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ جو امام مہدی کا ظہور اور تذکرہ سنتا ہے وہ ایک پرچم تلے پوری دنیا جمع ہوگی، وہ دور کیسا ہوگا اس چیز کے لیے تمنا تو سب کرتے ہیں، لیکن دعا یہ بھی کرو اس دور کے پہنچنے تک۔ یہ جو شر کا زمانہ ہے، جو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ اس میں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ جو اس میں سے بچ کر نکلا وہ ایمان والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کے قریب دجال آئیں گے، وہ جو کانا دجال ہے وہ بعد میں آنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کفر میں تھے، جہالت میں تھے، اللہ تعالی نے انعام فرمایا اور ہم خیر میں آئے، اسلام میں آئے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ شر آئے گا۔ میں نے بتایا شر، پھر امام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گا، امام مہدی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خیر کے زمانے کے بعد پھر شر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اتنا شر آئے گا کہ قیامت آئے گی اور تم رب سے ملاقات کرو گے۔ یہ آخری دور ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے دور کے بعد پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا، وہ زمانہ لمیٹڈ ٹائپ کا ہے۔ اس کے بعد پھر شر آئے گا، اور ایسا شر آئے گا کہ پوری روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا۔ قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی، اتنی بات یاد رکھو، پوری روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت صرف اور صرف کفار اور مشرکین پر آئے گی۔ قیامت وہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ بہرحال جن آزمائشوں سے ہم آج گزر رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو۔ صبر دو قسم کا ہے، مصیبتوں پر بھی صبر کرنا ہے، یہ آسان ہے۔ جو بڑا صبر ہے وہ دوسری قسم کا ہے، دوسری قسم کا جو صبر ہے وہ بڑا صبر ہے۔ بڑا صبر کیا ہے؟ خواہشات نفسانیہ اور گناہوں پر صبر کرنا، یہ بڑا صبر ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ دنیا تمہارے سامنے سب کھول کر کے لائے گی، ہر چیز کھول کر کے لائے گی۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ایسے ظاہر ہوں گے، تم پر ایسے ظاہر ہوں گے کہ شام میں مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے، صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے۔ اور فتنوں کا ظہور ایسا ہوگا، اتنی آزمائشیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ دوسرے فتنے کو اچھا کر کے دکھائے گا، یہ اچھی چیز ہے، یوز کرنے والی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ان فتنوں کو بہتر سمجھ کر اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں، آخری زمانے میں ہونے والی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں یہی سے دیکھ رہا ہوں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح بکھر جاتے ہیں، تم پر بھی فتنے اس طرح ہوں گے۔ ایک دانہ پکڑنے جاؤ گے تو دوسرا نکل جائے گا، دوسرا پکڑنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے گا۔ تم ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان کا حل تلاش کرتے ہوں گے، دوسرا کھڑا ہو جائے گا، دوسرا تلاش کرو گے تیسرا کھڑا ہو جائے گا۔ ہمیں جینا تو اب انہی کے بیچ میں ہے، ایمان کے ساتھ جینا ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شر کے بعد خیر آیا، خیر کے بعد شر، شر کے بعد خیر، پھر خیر کے بعد شر، لیکن جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ جب جب شر کا زمانہ آیا آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ کہے گا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ سب سے بڑی طاقتوں کا مالک ہے، یہ کہا اور اس پر جم گیا۔ اس کا مطلب ہے اپنے ہر شے میں یہ مانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس پر جمع رہ گیا۔ پھر دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آخرت پر اور آخری دن پر اللہ سے ملاقات کرنے کو سب سے زیادہ یقین رکھتا ہو، ان شر کے زمانے میں وہ محفوظ رہ جائے گا۔ دو ہی باتیں فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ایک اللہ پر یقین رکھا ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا میرے رب کی مرضی سے، اور دوسرے آخرت کے دن پر۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تم کو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے آخری دن کھڑا ہونا ہے میرے رب کے حضور، اللہ فرماتا ہے جو ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ ہوا میں جب اڑتی ہوئی چیزیں ہیں نا، اس میں جو سب سے باریک چیز ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں، پکڑ میں بھی نہیں آتی ہے، جو ہوا میں دکھتی ہے۔ کبھی دھوپ میں آپ دیکھنا دھول کے جو ذرے ہوتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر اس ذرے کے برابر بھلائی کی ہوگے، قیامت کے دن اللہ وہ بھی سامنے لائیں گا۔ تم اس کو اور اتنی برابر برائی کرے ہوں گے، وہ بھی اللہ تمہارے سامنے لائے گا۔ اس آخرت کے دن پر اگر تمہارا یقین ہو تو فتنوں کے زمانے میں بندہ بچ جائے گا۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو شیئر کریں۔